بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 15 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم جو فصل شروع کر رہے ہیں وہ ہے فصل فیما لا ينقض الوضوء، کہ یہ فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں جو وضو کو نہیں توڑتی، یعنی کچھ چیزیں ایسے ذکر کی گئی ہیں جن چیزوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرماتے ہیں عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو نہیں توڑتی۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اور نقض ینقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنا۔ تو 10 چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ترتیب وار ہم دیکھتے ہیں۔ ایک اردو کو دیکھیے، ظہور دم لم یصل عن محلہ، اور نمبر 2 وسقوط لحم من غیر سیلان دم کالعرق المدینی الذي يقال له رشتہ بالفارسیہ۔ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں تو یہ ہے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک تو یہ ہے کہ وضو تو نکل آئے بدن سے، خون تو نکل آئے بدن سے، لیکن وہ خون جو ہے وہ اپنی جگہ سے بہے نہیں، بس صرف ظاہر ہو جائے۔ انسان کے بدن سے خون ظاہر ہو گیا، نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ابھی وہاں سے بہا نہیں ہے، وہاں سے ادھر ادھر بہ کر ہٹا نہیں ہے اور دوسرے بدن پر پھیلا نہیں ہے، تو وہ وضو خون سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور نمبر 2، انسان کے بدن سے اس طرح ہوا کہ کوئی گوشت گر گیا، گوشت کا کچھ حصہ کٹ گیا، گر گیا، اور خون نہیں بہا، صرف گوشت کا کچھ حصہ کٹ کر گر گیا، تو اس صورت میں بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف گوشت جدا ہونے یا گر جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ خون بہے گا تو تب وضو ٹوٹے گا۔ انہوں نے ایک بیماری کا تذکرہ کیا ہے، اس بیماری کا نام ہے عرق المدینی، فارسی میں اس کو رشتہ کہتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہوتی تھی جس میں انسان کے بدن سے خون نہیں نکلتا، ہاں البتہ گوشت گرتا رہتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں انسان کے پاؤں سے کیڑے نکلتے رہتے ہیں۔ بہرحال انسان کے بدن سے گوشت کٹ جائے یا کیڑا نکل جائے لیکن خون نہ نکلے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ خون کا ظاہر ہونا، لم یصل عن محلہ، وہ خون جو اپنے محل سے بہا نہیں ہو، وسقوط لحم من غیر سیلان دم، گوشت کا کٹ کر گر جانا خون بہے بغیر، جیسے عرق مدینی جس کو فارسی زبان میں رشتہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 سے آگے دیکھیے، وخروج دودة من جرح وأذن وفم وأنف ومس ذكر ومس امرأة وقيء لا يملأ الفم۔ مزید 4 چیزیں یہ ہے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پہلے زبانی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر انسان کے زخم سے یا کان ناک وغیرہ سے کیڑا نکل آئے اور اس کیڑے کے اوپر کوئی نجاست، کوئی خون، کوئی ناپاکی نہ لگی ہو، تو ایسی صورت میں انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف کیڑا نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر اس کیڑے کے اوپر کوئی نجاست، کوئی خون، پیپ وغیرہ لگا ہے اور وہ بھی ساتھ نکل آیا تو اس صورت میں پھر چونکہ خون یا پیپ نکلا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح انسان اگر اپنے عضو تناسل کو ہاتھ لگاتا ہے یا عورت کو ہاتھ لگاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں بھی حنفیہ کے نزدیک جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کچھ دیگر ائمہ کے ہاں اس میں اختلاف ہے جو آگے جا کر آپ بڑی کتابوں میں دیکھ لیں گے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کو الٹیاں ہوئی، قے ہوئی، لیکن وہ منہ بھر کر نہیں ہے بلکہ بہت کم ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ الفاظ دیکھیے، خروج کا مطلب نکلنا ہوتا ہے، دودہ یہ کیڑے کو کہتے ہیں، جرح زخم کو کہتے ہیں، اذن کان ہے، فم منہ ہے، اور انف ناک۔ مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ذکر انسان کے عضو تناسل کو کہتے ہیں، امرا عورت کو کہتے ہیں، قیء الٹی، ملأ یملأ اس کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا۔ تو فرماتے کہ زخم سے کیڑے کا نکلنا یا کانوں سے کیڑے کا نکلنا یا منہ سے یا ناک سے، اسی طرح عضو تناسل کو چھونا یا عورت کو چھونا، اور ایسی قے جو منہ کو نہ بھرے، تو ان تمام صورتوں میں بھی انسان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7 سے آگے دیکھیے گا، فرماتے
وقيء بلغم ولو كثيرا وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر. فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو الٹیاں تو ہوئی لیکن اس الٹیوں کے اندر صرف اور صرف بلغم ہے. بلغم جو انسان کے ریشہ جو انسان کے اوپر حصے سے اور ناک کی طرف سے آتا ہے. تو اگر الٹی کے اندر سارا کا سارا بلغم اور ریشہ ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ معدے سے نہیں نکلتی وہ چیزیں وہ ناک کی طرف سے آتی ہے. تو بہرحال اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اگرچہ یہ منہ بھر کر ہو یا زیادہ ہو تو بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک بات. اسی طرح دوسری بات یہ نیند سے متعلق ہے کہ دو صورتیں ایسی ہے جس میں انسان کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. ایک یہ کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور نیند کے ہچکولے کھا رہا ہے اونگ رہا ہے. جیسے بعض لوگ اونگتے ہیں تو ادھر ادھر جیسے بیٹھا ہوا بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور اونگتے ہوئے جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے تو جھک رہا ہے ایک طرف دوسری طرف. اس صورت میں بھی اس کو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ انسان کو یہ شک ہو کہ بیٹے بیٹے اس کے جو مقعد ہے وہ زمین سے اٹھ گیا ہوگا پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ عمومی طور پر اس کا مقعد جو ہے وہ زمین سے اٹھتا نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان سو رہا ہے اور اس نے کسی چیز کا پر ٹیک لگایا ہے. ٹھیک ہے. کسی دیوار کا ٹیک لگایا ہے یا کسی سرانے کا یا کسی چیز کا ٹیک لگایا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اگرچہ وہ ٹیک اتنا کمزور ہو اس کا کہ اگر اس ٹیک والی چیز کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے گا لیکن پھر بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہی ظاہر مسلک حنفیہ کا اور ظاہر روایہ جو معتبر کتابوں میں ہے وہ یہی ہے. اگرچہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بھئی اگر وہ اتنا کمزور نیند ہے اس کی کہ اگر ہم اس ٹیک والی چیز کو ہٹائیں گے تو وہ گر جاتا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن نہیں صحیح روایت یہی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. الفاظ دیکھیے بلغم اسی کو کہتے ہیں بلغم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تمایل کا جو لفظ ہے باب تفاعل سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جھومنا یا جیسے ہم کہتے ہیں ہچکولے کھانا. نائم سونے والا. ٹھیک ہے. اور مقعد انسان کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں. متمکن کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانے والا. متمکن ٹیک لگانے والا یا زمین کا سہارا لینے والا. مستندن ٹیک لگانے والا. ازیلا زائل کر دینا ہٹا دینا. تو نمبر 7 سے دیکھیے کہتے ہیں بلغم کی الٹی اور قے اگرچہ زیادہ ہو وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے. اسی طرح سونے والا اگر ہچکولے کھا رہا ہے اگرچہ اس کے مقعد کا زوال کا احتمال ہو کہ اس کا مقعد ادھر ادھر ہو گیا ہوگا تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح ٹیک لگا زمین کا سہارا لینے والا کی نیند اور اگرچہ اس نے کسی چیز کی ٹیک لگائی ہو ولو ازیلا اگر ہم اس ٹیک کو ہٹاتے ہیں تو سقطا اس کا جو وہ گر جائے گا تو علی الظاہر ظاہر روایت یہی ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ ہے اس کا ترجمہ. فیہما کا مطلب دونوں صورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پہلی صورت کہ ہچکولے کھا رہا ہو نیند سے یا کسی چیز کا ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو اور سو گیا تو دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر 10 ہے وَنَوْمُ مُصَلٍّ سونے والے کی نیند. یہ بھی اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. وَلَوْ رَاكِعًا اگرچہ وہ رکوع میں ہو او ساجدًا اگرچہ سجدے میں ہو علی جہت سنہ لیکن سنت طریقے پر. ایک آدمی سنت طریقے پر سجدہ اور رکوع میں ہے اور نیند آ گئی اس کو تو اس کو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر سنت طریقے کے مطابق وہ وضو میں نہیں سجدے میں نہیں ہے بلکہ جس طرح کو عورتیں سجدہ کرتی ہے مرد جو ہے وہ اس طرح سجدہ کر رہا ہے بالکل نیچے زمین کے ساتھ لیٹا ہوا ہے بالکل سجدے میں اور سو گیا تو چونکہ اس کے اعضاء اس حالت میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں کوئی ہوا وغیرہ نکلنے کا چونکہ امکان زیادہ ہوتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اب یہاں سے جو وضو کے ابواب مکمل ہو گئے یہاں سے غسل کا باب شروع ہو رہا ہے. یہ ہے باب ما یوجب الاغتسال. یہ باب ہے ان چیزوں کے بارے میں جو غسل کو واجب کرتی ہیں. اغتسال غسل کو کہتے ہیں. اب اس باب میں ان چیزوں کا ذکر ہوگا جس کی وجہ سے ایک انسان پر غسل واجب ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ خاکے کے طور پر ذہن میں رکھیں کہ یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء کہ فرض ہوتا ہے غسل 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے. یعنی یہ 7 چیزیں ہیں آنے والی. ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک کام بھی پایا گیا تو انسان کے اوپر غسل واجب یعنی کہ غسل فرض ہو جاتا ہے. اب ہم ترتیب وار ایک ایک کر کے ان کو دیکھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں خروج المنی الى ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع.
ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت ہے جس میں جو ہے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کے بدن سے اگر منی نکل آئے، یعنی کہ انسان کے عضو تناسل سے یا عورت کی شرمگاہ سے منی اگر نکل گئی تو اس انسان کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، منی کس کو کہتے ہیں؟ منی اس کو کہتے ہیں کہ جو شہوت سے انسان کے بدن سے جو گاڑھا پانی نکلتا ہے انزال کے بعد، اس کو منی کہتے ہیں۔ تو اگر وہ انسان کے بدن سے نکل آئے تو انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک تو یہ کہ کبھی کبھی بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ منی نکلتے وقت انسان کو شہوت ہوتی ہے، جب انسان کے عضو تناسل سے منی نکلتی ہے تو اس وقت شہوت ہوتی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان کو شہوت آئے تو انسان کے منی کا جو اصل مقر ہے یعنی پچھلا سائڈ، وہ یعنی کہ اس سے جدا ہوتے وقت تو انسان کو شہوت تھی، لیکن بعد میں جس وقت منی جو ہے وہ بدن سے نکل رہی تھی اس وقت شہوت نہ ہو انسان کو تو بھی غسل واجب، یعنی غسل واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کو شوق آیا اور شہوت آئی، اور اس شہوت کی وجہ سے اس کو پتہ چل گیا کہ منی نکلنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے ذکر کو اور اپنے عضو تناسل کو پکڑ لیا اور شہوت مکمل ختم ہو گئی۔ جب شہوت ختم ہو گئی تو اس نے وہ اپنا عضو تناسل چھوڑ دیا، جب چھوڑا تو منی نکل آئی بغیر شہوت کے، تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ منی جس وقت اپنے اصل مقام سے اوپر سے نیچے عضو تناسل کی طرف آ رہی تھی اس وقت اس کو شہوت تھی، تو جب اس وقت شہوت تھی تو بس کافی ہے اور اس پر غسل واجب ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات من غیر جماع کی جو بات لگائی ہے کہ جماع کے بغیر یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کے بغیر بھی اگر منی نکل آئی تو انسان پر غسل واجب ہو جائے گا، اور بیوی کے ساتھ جماع کرتے ہوئے تو منی کا نکلنا ضروری بھی نہیں ہے، صرف اگر انسان کا عضو تناسل بیوی کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو اور منی نہ نکلی ہو تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے وہ آگے والے پوائنٹس کے اندر آ رہی ہے۔ تو یہ ہے پہلی صورت، یعنی منی کا نکلنا الی ظاہر الجسد، جسم کے ظاہری حصے کی طرف، اذن فصل عن مقرہ بشہوت، جب وہ اپنے اصل مقام سے شہوت کے ساتھ نکلے، من غیر جماع، جماع کے بغیر۔ الفاظ اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، ان فصل کا مطلب جدا ہے، مقر کا مطلب ہوتا ہے اصل مقام، جو منی کا مقام ہوتا ہے، جہاں وہ مطلب آپ سمجھ جائیے کہ جو انسان کا پچھلا حصہ ہوتا ہے ٹہرنے، منی کے ٹہرنے کی جگہ، جو انسان میں ریڑھ کی ہڈی والی جگہ ہوتی ہے۔ آپ آتے ہیں نمبر 2 اور 3۔ اسی طرح وتواری حشفت او قدرها من مقطوعها في احد سبيلي آدمی حی وانزال المنی بوطئ میتۃ او بہیمۃ، اگر ایک انسان جو ہے اس کا جو عضو تناسل کا جو حشفہ ہوتا ہے نا، حشفہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کے عضو تناسل کے اوپر جو ٹوپی والا حصہ ہوتا ہے، اگر وہ چھپ جائے، مطلب ایک انسان کسی بیوی کے ساتھ جماع کرتے ہوئے کر رہا ہے اور اتنا حصہ چھپ گیا وہ بیوی کے شرمگاہ میں، تو اس انسان کے اوپر بھی غسل واجب اور فرض ہو جائے گا۔ اور اگر کسی انسان کا ٹوپی نہیں ہے، مطلب عضو تناسل کے اوپر ٹوپی نہیں ہے اور کٹا ہوا ہے یا تو ایسی صورت میں اتنی مقدار اگر چھپ جائے جتنی مقدار ٹوپی کی ہوتی ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ اور تو یہ ہے دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی اللہ نہ کرے کسی مردار یا جانور کے ساتھ جو ہے وہ وطی کرتا ہے اور اس کا انزال ہو جائے تو بھی انسان پر غسل واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے 2 اور نمبر 3۔ تواری کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے چھپ جانا، حشفہ اسی ٹوپی کو کہتے ہیں، اور مقطوع کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا۔ سبیلئی، یہ سبیلین کی تسنیہ ہے، نون گر گیا تو 2 راستوں کو کہتے ہیں، منی ہے اور میتا مردار کو کہتے ہیں، بہیمہ جانور کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وتواری حشفت، اگر ٹوپی جو ہے وہ چھپ جائے یا ٹوپی کی مقدار چھپ جائے، من مقطوعها، جس کا ذکر کٹا ہوا ہو، اس کے ذکر یا عضو تناسل کا اگر ٹوپی کی مقدار بھی چھپ جائے، کس چیز میں؟ فی احد سبیل آدمی حی، زندہ انسان کے کسی بھی ایک راستے میں، آگے یا پیچھے والی سائڈ میں جو حرام ہے، لیکن اگر ہو گیا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ وہ انزال المنی ہے، اسی طرح منی کا نکلنا مردار یا جانور کے ساتھ وطی کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 4 اور 5، ووجود ماء رقیق بعد النوم اذا لم يكن ذکرہ منتشرا وقت النوم، ایک آدمی نیند سے اٹھا اور نیند کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر آس پاس بدن پر جو ہے وہ سفید پانی لگا ہوا ہے بالکل منی کی طرح، ٹھیک ہے، اور اس کا جو عضو تناسل ہے وہ منتشر اور کھڑا نہیں ہے، اس میں سختی نہیں ہے، تو اس پر غسل واجب ہے۔
کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب عضو میں سختی نہیں ہے، عضو تناسل میں، اور آس پاس منی کی علامات بھی ہے، نشانیاں بھی ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کو احتلام ہوا ہے، لہٰذا اس پر غسل واجب ہے۔ نمبر 5، اسی طرح اگر ایک انسان کے کپڑوں پر جو ہے وہ کچھ علامات، کچھ قطرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور جو لگ رہا ہے کہ یہ منی ہو سکتی ہے، اس وقت اس نے دیکھا جب وہ بے ہوشی سے یا نشے سے یا پاگل پن سے ٹھیک ہوا، اور اس نے اپنے کپڑوں پر دیکھا کہ اس طرح کی کچھ نشانیاں ہیں، تب بھی اس پر غسل واجب ہے، کیونکہ کبھی کبھی نشے میں اور بے ہوشی میں اور جنون میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، منی نکل آتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، نمبر 4 میں جو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نیند سے اٹھا اور اس کا ذکر اور عضو تناسل سختی نہیں ہے اس میں اور کھڑا نہیں ہے، تو اور کچھ سفید قطرے موجود ہے، تو اس پر غسل واجب ہے۔ لیکن اگر اس کا عضو تناسل کھڑا ہے اور اس میں سختی ہے، تو اگرچہ احتیاطاً اس صورت میں بھی غسل کرنے کی ہے، لیکن اگر وہ منتشر ہے اور کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی اس کا احتلام نہیں ہوا، اور یہ جو قطرے ہیں یہ کسی اور چیز کے ہیں، کیونکہ اس طرح اگر منی کے قطرے ہو تو منی کے قطروں کے بعد انسان کا عضو تناسل سخت نہیں ہوتا، اب اس میں سختی نہیں ہوتی۔ تو فرماتے وہ وجود ماء رقیق، اس طرح اگر پتلا پانی پایا گیا نیند کے بعد تو تب بھی غسل واجب ہے۔ کب؟ اذا لم يكن ذکرہ منتشرا وقت النوم، جب نیند کے وقت اس کا ذکر منتشر نہ ہو، یعنی اس میں سختی نہ ہو۔ وجود بلل ظنہ منیا، اسی طرح ایسے قطرے پائے گئے جس کو وہ منی گمان کر رہا تھا، بعد اس کے کہ اس کو نشے سے افاقہ ہو جائے یا بے ہوشی سے یا جنون سے۔ اور بحیض و نفاس، حیض اور نفاس کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اور ان پیچھے چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ولو حصلت الاشیاء المذکورہ قبل الاسلام فی الاصح، یہ چیزیں ہے، یا آپ اس کو صرف حیض اور نفاس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں اسلام سے پہلے آ گئی تب بھی صحیح قول یہ ہے کہ اس پر غسل واجب ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے سے پہلے اس نے یہ کام کیے تھے، یہ پیچھے والے سارے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ عورت مسلمان ہوگی حیض سے پاک ہو کر یا نفاس سے پاک ہو کر، تو بھی اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔